حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا نا کہ میرے گورنر نے کسی پر جان بوجھ کے ظلم کیا، تو اس گورنر کو بلایا اور کہا متا تعبدتم وقد ولدت امہاتہم احرارا، اور کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا ہے، تو میرے پاس پڑھنے کے لیے آ ہی گیا ہے بچہ، تمہیں اسے مار کٹائی کی ترتیبیں اور اس بہت برا کام۔ سکولوں میں تو آج کل شاید تھوڑا کم ہو گیا ہے مار کٹائی کا ماحول، ہم سے پوچھو نا جس فیملی سے میں ریلیٹڈ ہوں، ہمارے ہاں تو کم پورا ہے۔ اور جب میں یہ باتیں بتاتا ہوں نا کہ بچوں کم مارے، خصوصاً ہمارے عزت اور احترام کے قابل قراء حضرات میرے مخالف ہونا شروع ہو جاتے۔ مجھے بعض قراء حضرات نے کال کر کے کہا مفتی صاحب آپ کہتے ہیں مت مارے، آپ 1 سال کلاس پڑھاتے ہیں حفظ کی، آپ کو سمجھ آ جاتا۔ میں نے کہا الحمدللہ میں نے 3 سال حفظ کی کلاس پڑھائی ہے، اور میرے پڑھے ہوئے اسکول کے مدرسے کے شاگرد اب مصلی سناتے ہیں۔ اچھا کس زمانے؟ میں نے کہا آسان سی فرج پڑھائی ہم، میں کو کوئی تجربہ کو نہیں، تو سب بیٹھے ہوئے ابا پڑھ کے۔ تو ایسی کئی ترتیبیں خواہ سے مخالف۔ کل مجھے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نواسوں نے، نواس مولانا کفیل صاحب نے ملتان سے ایک کلپ بھیجا واٹس ایپ پہ، حضرت مولانا عطا المومن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، حضرت عطا اللہ شاہ صاحب کے بیٹے کا، وہ قراء کو سمجھا رہے ہیں کہ بچوں کو مارتے کیوں ہو، اور مجھے کہا مجھ سے بھی یہ سنیں، تو میں نے کہا آپ نے یہ مجھے کیسے بھیجا؟ تو کہا ایک اس میں گروپ میں کسی نے 2 بیانات بھیجے، ایک آپ کے اور ایک شاہ جی کے، اور دونوں یہی تھے کہ بچوں کو نہ مارو۔ تو کہا شاہ جی کا تو میں نے کلپ سنا ہوا تھا، آپ کا پورا سن کے شاہ جی والا کلپ آپ کو بھیجا کہ دیکھو ہمارے اکابر بھی یہ کہتے ہوئے آئے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے کہا جی دیکھیں، تو اس طرح سمجھانے میں بھائی مجھ سے کوئی قاری صاحب بیعت ہو جائے نا، تو میں بیعت میں قاری صاحب سے شرط لگاتا ہوں کہ بھائی اگر ہماری بیعت کرنی ہے، میں نے آپ کو مجبور اور فورس نہیں کیا، شرط یہ ہے کہ بچوں کے مارنے والی ترتیب پہ میں آپ کی نہ دیکھوں، ورنہ آپ جائیں کسی اور سے بیعت کرنے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں عین مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، حضرت جسے مدرسہ صحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں، اللہ آپ سب بھائیوں کو مسجد نبوی کی زیارت عطا فرمائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ یقین مانے وہاں بعض اوقات بولنا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کو مسجد نبوی لے جائے۔ میں مسجد نبوی کی بھی ایک 2 باتیں کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا امام صاحب رحمہ اللہ کا ستون ہے نا، نعمان بن ثابت، میں اس ستون پر بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں، عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی طرف، کیونکہ حضور علیہ السلام کی پشت ہے نا وہ منہ پھر قبلے کو ہو جاتا ہے نا، جیسے قبر مبارک میں اللہ کے رسول کی چہرہ مبارک بھی تو قبلے کی طرف ہے۔ ایک شخص جو گزرا وہ وہاں کا خدام میں کوئی خادم تھا، خادم الحرمین جو ہوتے ہیں نا ان کے خدام الحرمین، وہ جاتے ہوئے واپس آ کر ہو گیا۔ میرے ساتھ مولانا حمزہ ندیم ہیں کراچی سے، وہ بھی بیٹھے تھے، مجھے کہتے ہیں مفتی عبدالوہاب قریشی صاحب خیریت؟ میں نے کہا جی ملاقات ہوئی، تو حضرت آپ کچھ وقت مجھے دیں گے؟ میں نے کہا بھائی میں یہاں وقت سارا اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے لیے لے کر، نہیں میں کچھ اور آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا تحفہ دیں گے؟ تو مجھے کہتے ہیں میں آپ کو سرکار کے بالکل خاص قریب جگہ میں جا کر بٹھانا چاہتا ہوں۔ میں تو بڑا حیران، میں کس جگہ؟ کہتے قدمین مبارک میں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدمین مبارک، واقعی وہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر، میں نہیں گیا تھا آج سے پہلے۔ میں نے اسے کہا میں تیار ہوں، مجھے آپ لے جائیں۔ تو کہا اس کے لیے ایک ترتیب رکھنی پڑے گی، میں آپ کے بیانات سنتا رہتا ہوں تو میں آپ کو اپنا استاذ کہتا ہوں، تو استاذ باپ کی جگہ ہوتا ہے نا، روحانی ابا ہوتا ہے۔ میرے افسر کو میں کہوں گا کہ یہ میرا روحانی والد ہے، تو آپ ہاں کر دینا، کیونکہ مجھے اپنے والدین کو وہاں لے جانے کی اجازت ہے اور کسی گیسٹ کو لے جانے کی نہیں۔ میں نے کہا ہاں چلو اتنی بات تو میں کہہ سکوں گا، اسٹوڈنٹ ہے۔ میں نے اسے کہا یہاں بیٹھو میں تمہیں ایک سورۃ فاتحہ پڑھاتا ہوں۔ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھائی تاکہ ایک استاذی شاگردی کی ترتیب بن جائے۔ میں نے کہا اب چلے۔ حضرت وہ لے گیا، اللہ اکبر، میں اپنے زندگی کے خوش قسمت ایام کے وہ وقت سمجھتا ہوں۔ باب جبرائیل سے ساتھ اندر گئے تو وہ ان کے شرطے حضرات ٹھہرے تھے، تو اس نے کہا پتہ نہیں اس سے کیا بات کی، میں تھوڑا پیچھے ہی تھا، تو اس نے کہا جی لے آؤ۔ حضرت وہ بندہ لے گیا اور عین قدمین مبارک میں جہاں سے وہ چھوٹا سا دروازہ اور داخلے کا راستہ، ادھر جا کے اس نے مجھے بٹھا دیا، استاد جی آپ یہاں بیٹھے۔ عصر کی نماز کا وقت، آپ کو پتہ ہے وہاں اس عصر کتنے بجے ہوتی ہے؟ وہ عصر میں نے وہیں پڑھی، عصر سے لے کر مغرب تک ایک لمبا وقت ہوتا ہے وہاں کی ترتیب کے اعتبار سے۔
تو عصر سے مغرب تک وہیں، پھر مغرب سے عشاء تک وہیں، عشاء کے بعد وطر وغیرہ پڑھ کے میں وہیں سے گیا 1 دن اور 2 دن. یعنی یہ میری زندگی کے ایک خوش قسمت دنوں کی بات ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی جس جگہ کے قریب ہم بیٹھے ہیں وہاں سے شاید کوئی 1-2 بالشت کی بات ہو، اور اس جگہ اتنا قرب. جو بات میں سمجھانے لگا ہوں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس موقع پر میں نے وہاں دیکھا اسی جگہ نوافل پڑھنے کے لیے حضرت مولانا جلندری صاحب تشریف لائے، حضرت شیخ الاسلام صاحب وہیں آئے، لیکن میں کسی سے وہاں مسافہ نہیں کیا کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا بھی ہو نا کہ ادھر بیٹھ کے بندہ کالیں سنے اور حال احوال اور یہ وہ. لوگ تو وہاں موبائل نکال کے کہتے ہیں ہاں جی میرا بھائی ہاں سلام پڑھ. میں ذاتی طور پہ اس بات کا قائل ہوں کہ میں وہاں یہ کہتا ہوں بھائی اس طرح میں سلام نہیں پڑھتا، یہ آداب کے خلاف بات ہے. رسالت مآب علیہ السلام کی موجودگی میں نظریں جھک جاتی ہیں اور ادھر ہم موبائل بندہ نکال کے بیٹھا ہو. تو جو میں بات سمجھانے لگا ہوں، اس کے پیچھے جگہ ہے مدرسہ اصحاب صفہ کا چبوترا. میں ادھر بیٹھا ہوا تھا اور قرآن کریم کی تلاوت پوری ہوئی اور میں نے قرآن کریم کو اٹھ کر اوپر جو ایسے الماری وغیرہ بنی ہوتی اس میں رکھا، تو شاید میرے اٹھنے سے میری شکل سے کوئی پیچھے بیٹھا بندہ پہچان گیا. وہ اٹھ کے میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، حالانکہ رش تھا. نے مجھے کہا کیا حال؟ میں جی خیریت. میں نے اس کو ایسا بیہیویئر پیش کیا کہ میں آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکتا رسالت مآب علیہ السلام کے اتنے قرب میں. انہوں نے مجھے کان میں کہا کہ مولانا میں نے آپ سے 1-2 بات کرنی ہے. میں نے کہا یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، یہاں درود شریف پڑھو، باتیں جب یہاں سے نکلیں گے. انہوں نے کان میں کہا حضرت میں نے اسلامی لحاظ سے 1-2 بات پوچھنی ہے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ بیٹھ کے میں اسے کہوں میں تمہیں سوال کا جواب نہیں دیتا، اور ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کو یہ ادا ناپسند آئے کہ معلم انسانیت کے سامنے بیٹھ کر بھی تو تعلیم دین سمجھانے میں بخل کرے. میں نے اس کہا بھائی آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ کہ جی میں ادھر بیٹھ کے آپ سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں، کیا واقعی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق حق ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ میں غیر مقلد اور پتہ اپنی ترتیب کو بتا رہے تھے. یعنی قبلہ رخ بیٹھے ہیں آپ، عین مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اصحاب صفہ کے چبوترے میں بیٹھے ہیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں، تو آپ مجھے بتائیں. میں نے کہا جی میں قبلہ رخ ہوں، مسجد نبوی میں ہوں، نیک جگہ میں ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کہتا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کے شاگرد کی تحقیق حق ہے. کہتے میں نے بحث نہیں کرنی، بس یہ کہا جی ٹھیک، بس میں بھی آپ پر اعتماد کرتا ہوں. اگلی بات کہ میں نے بڑی بیانات آپ کے سنے ہوئے تھے، میں چاہتا تھا کہ اس موقع پہ اگر آپ کوئی نرمی جواب دیں گے تو سبھی. میں نے کہا نہیں، بندہ مذہب اور دین کیسے بدلتا ہے. کہتے میں نے بیعت کرنی ہے. میرے وہاں بیٹھے ہوئے بیعت ہوئی، کوئی نصیحت کر دے. میں نے کہا کرتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا جی میں حفظ کا استاذ ہوں. جو میں مار کٹائی کی بات سنانے لگا تھا یہ پوری بات یہاں پر آئی ہے. میں نے کہا ہاں آپ سے پھر ہماری مجلس جمیں گی. میں نے کہا میں بھی آپ سے ایک بات کرتا ہوں. کہتے کیا؟ میں نے کہا وظائف تو میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے صبح شام کے وظیفے کیا پڑھنے ہیں، لیکن یہ مار کٹائی کی ترتیب جو بچوں کو آپ مارتے کٹتے ہو نا، یہ نہ کرنا. میں نے کہا بیعت فسخ کرنی ہے تو یہاں بیٹھے توڑ دو، اور بیعت قائم رکھنی ہے تو میری یہ پہلی شرط ہے. اس نے کہا استاد جی ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس پر مطمئن کریں. میں آپ سے پوچھتا ہوں جو میں نہ ماروں، مجھے مارنا پڑتا ہے، اتنا موٹا ڈنڈا سوٹا میں نے رکھا ہوا ہے، نہ ماروں تو بچے حافظ نہیں بنتے. میں نے کہا مجھے بتاؤ حفظ کرنا فرض ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا گناہ سے بچنا؟ کہتے جی فرض ہے. تو میں نے کہا آپ گناہ سے نہیں بچ رہے ایک مستحب کی خاطر، کیسے عقل مند ہو آپ؟ مستحب کی خاطر آپ کبیرہ گناہوں میں لگے ہوئے. جی ٹھیک ہے نہ ماریں، صحیح ہو گیا، لیکن استاذ کی مار جہاں پہ لگتی ہے شاگرد کی وہ جگہ جہنم سے پاک ہو جاتی ہے. میں نے کہا گزارا کرو، جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اس جگہ کا پاس رکھ لو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے مسئلہ؟ میں نے تو اس کو قرآن حدیث میں کہیں نہیں پڑھا بھی استاد ڈنڈا مارے اور شاگرد. اگر یوں ہوتا نا تو پھر استاذ تو جنت کے دروغے ہوئے جہاں مارتے جائیں اور جنت کی ٹکٹیں ملتی جائیں. کس نے تمہیں جھوٹ سکھایا؟ کہتے جی ٹھیک ہو گیا. ایک سوال اور. میں نے کہا جی بتائیں بچے ایسے ہماری عزت نہیں کرتے. میں نے کیوں نہیں کرتے؟ کتنی تنخواہ ہے آپ کی؟ جی اتنی ہے. میں نے کہا پورے مہینے کی تنخواہ میں 150 روپے نکالو اور اتنی ٹافیاں لے کر رکھ دو. روزانہ 2 ٹافیاں، ایک ٹافیاں بچوں کو دیتے جاؤ. آپ کا انس ان سے بڑھے گا کیسے نہیں؟ 150 روپیہ اللہ دیتا ہے کو موت پہنچی ہے تو استاذ ہیں. تو میں نے کہا بچوں سے انس بناؤ تعلق. میں نے یوں سمجھا. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہو گیا. ایک بات اور، میں یوں پوچھتا گیا، میں بتاتا گیا نا. آخر میں مجھے کہتا ہے کہ بچے کو مارنے میں کوئی وجہ
کیا میں نے کہا بھائی ہمیں ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں کہ مظلوم اور نابالغ مظلوم کل قیامت میں اس کا وکیل اللہ کا رسول ہوگا، اور اگر رسالت مآب علیہ السلام ان کے وکیل بن کے آئے اور کوئی مائی کا لال وہ عزت رکھتا ہے کہ حضور کے مقابلے میں کیس جیت کے دکھائے تو یوں نہ کرنا، کہتے ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال اس سے میری یہ ساری باتیں ہیں، تو میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس معاملے میں بندہ نرمی کرے۔ یہ جو مارنے کتنے ہمارے مدارس بدنام ہوئے، پنکھے سے الٹا لٹکا کے قرآن مارا ہے اور بچے شہید ہو گئے ہیں، تو اس پہ تو خوش ہوئے، میں 10 بچوں کو حافظ بنا دیا۔ اور یہ جو حال ہے کہ جن بچوں نے تمہاری وجہ سے، میں ایک بندے کو ایسے جانتا ہوں، اس کا بچہ اسکول کا مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ احدن ابدن انا کا جوڑ پڑھ رہا ہے استاد سے نورانی قاعدے میں، اور بچے کو جوڑ نہیں آیا، استاد نے چلتا ہوا ایک وہ کیڑا جسے ہم سرائکی میں کہتے ہیں ٹنوڑ، ہاں مکوڑا، یہ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیا۔ ظالم انسان، یہ استاذ کہلانے کے قابل ہے؟ اس طرح کی مار اور ڈانٹ ٹپٹ اور کیا سے کیا معاملات میں یاد رکھو، نابالغ کا حق آپ نے کھا لیا، اور نابالغ معاف بھی کر لے تو معاف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا، اس کا ابھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیت دیکھیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، قرآن کہتے ہیں ابھی تو اس میں رشد نہیں ہے، جب رشد آئے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، اس میں سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ تو ہم اپنے شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو اتنا کمتر نہ سمجھیں کہ ہم مار مار کے معاملات خراب کر دیں، ہم ان کی محبت رکھیں۔ اور پھر مار ایک صورت میں تھوڑی بہت کی گنجائش ہے کہ ہاں اس کے ماں باپ آپ کو اجازت دے دیں کہ آپ تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں۔ ڈانٹ ڈپٹ اور ہوتی ہے اور مارنا اور ہوتا ہے، پھر یہ اور بات ہے۔ اور وہ بھی کب، کس عمر میں؟ نماز کے بارے میں کہا گیا ماں باپ کو کہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيَّ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 10 سال کا بچہ ہو تو ماں باپ مار سکتے ہیں نماز نہ پڑھنے پر۔ ماں باپ نے اجازت نہیں دی اور قاری صاحب دے مار اور 4:30 پہ لگے ہوئے ہیں، تو یوں نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں آپ حضرات سے بھی یہ التماس کر کے اس پروگرام کو پورا کر رہا ہوں کہ محبت اور پیار سے اور طلبہ کے لیے دعا سے اور ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے للہیت گڑ گڑانے اور آہوزاری سے اللہ سے مانگ کے ہم اس معاشرے میں اچھے سے اچھے قوم کو نائے میں